Why are folk tales without borders? میں خوش آمدید جہاں وقت رکتا نہیں، کہانیاں ختم نہیں ہوتے، اور وہ جو ایک بار سچائی کی دہلیز پر پہنچ جائے اس کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ آج آپ جانیں گے ایان کا آخری فیصلہ اور اس کتب خانے کا اصل راز۔ بھولا ہوا کتب خانہ ایک خفیہ راز، حصہ پنجم۔ نگران علمیان میز کے پاس کھڑا تھا جہاں وہ اپنی ہی تصویر دیکھ چکا تھا، لکھتے ہوئے اس کتاب میں جو قسمت بدل سکتی تھی۔ نگہبان دوبارہ نمودار ہوا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں احترام تھا۔ ایان، تم صرف علم کے متلاشی نہیں، اب تم علم کے نگران بننے جا رہے ہو، لیکن یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر تم واپس جانا چاہو تو سب کچھ بھول جاؤ گے، لیکن اگر تم نے قلم اٹھا لیا تم اس کتب خانے کے روحانی دربان بن جاؤ گے جو نئی نسلوں کو کہانیاں دے گا۔ ایان خاموش کھڑا تھا، اس نے ہر دروازہ، ہر خوف، ہر شالہ پار کیا تھا۔ اس کے اندر اب وہ لڑکا نہیں جو حقیقت سے بھاگتا تھا، اب وہ ایک راہبر تھا۔ اس نے میز پر رکھا سیاہ قلم اٹھایا اور کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا، یہ وہ کہانی ہے جو بھلا دی گئی تھی، اور اب وقت آ گیا ہے اسے دوبارہ سنانے کا۔ چمکدار روشنی اس کے گرد پھیل گئی، کمرہ گھومنے لگا، الفاظ فضا میں تیرنے لگے اور دیواروں سے صدائیں آنے لگے جیسے کتب خانہ خود زندہ ہو گیا ہو۔ اب ایان تنہا نہیں تھا، اس کے گرد ہزاروں سائے نمودار ہوئے، وہ تمام محافظ جو اس سے پہلے آئے تھے اور علم کی حفاظت کرتے رہے۔ وہ سب جھکے اور ایک آواز گونجی، نگران خوش آمدید۔ اب ایان صرف ایک انسان نہیں رہا تھا، وہ کتب خانے کی روح بن چکا تھا۔ اسی لمحے باہر کی دنیا میں ایک پرانی بند کتاب از خود کھل گئی۔ ایک چھوٹا بچہ کسی لائبریری کے کونے میں بیٹھا حیرت سے وہ صفحہ پڑھنے لگا جہاں لکھا تھا، اور اس طرح ایان خود ایک کہانی بن گیا، لیکن ایک ایسی کہانی جو خود کہانیاں لکھتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید پراسرار، خوفناک اور سچ سے لپٹی کہانیاں سنیں تو ابھی لائک کریں، کمنٹ کریں، ہم اور راز سننا چاہتے ہیں۔ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس خفیہ داستان کو شیئر کریں اور فوراً سبسکرائب کریں YBR Folk Tales Without Borders کو، کیونکہ اگلی بار ہو سکتا ہے اگلی کہانی آپ کے بارے میں ہو۔